کہ جو کچھ ہے یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ سب ہمارے اپنے اعمال ٹھیک کر لیں سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو جو مرضی کرتے رہو، جب مسجدیں خالی ہو جائیں، جب اذان ہو اور مسجد میں نمازی کوئی نہ ہو، فجر میں حضرت صرف 4 یا 5 نمازی ہوں، حضرت امت قرآن چھوڑ دے، حضرت جھوٹ عام ہو جائے، دھوکہ عام ہو جائے، ملاوٹ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، گانے عام ہو جائے، بلکہ میں کہتا ہوں ہم ایسے گندے لوگ ہیں کہ مسجدیں بھی حضرت اب ہماری وجہ سے گانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یا ہونے لے حضرت کسی دا موبائل بجے گانے کی رنگ ٹون لگی ہوئی تھی، ہم ایسے گندے لوگ ہیں حضرت، ہم ایسے گندے لوگ ہیں، ہماری ان بے حیائیوں اور گندگیوں کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی محفوظ ہے۔ وہ جگہ جہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت ضائع ہو جائے۔ ہمارے موبائلوں میں حضرت گانے بج رہے ہوتے ہیں، ہمارے موبائلوں کی رنگ ٹونیں اس طرح کی ہیں، پھر مجھے بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی حالات نہیں پیدا ہوں گے؟ وہ ابھی تو پھر حضرت جی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں تم پہ کس طرح عذاب اتاروں، میرا محبوب موجود ہے، اگر محبوب نہ ہو ایک بھی نہ بچے ہم میں سے۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ایک نہ چھوڑے حضرت۔ یہ تو صرف وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہر اور ہے کہہ کے سانو چھڑ چھڑ دینے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار دے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار، ہر بار یہ کہہ کے چھوڑ دیتے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مار۔ اس لیے بیٹا ادھر ادھر کی نہ کرو، اصل بات کرو، اور کسی نے کی تھی اصل، وہ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ کتنی دیر حضرت ہم اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالیں گے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سچ سچ مجھے جواب دینا، نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ کتنے آپ کے ایم این اے ہیں پورے؟ چلو میں کہتا ہوں 300 لگا لو، کتنی ہوئی جی آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں؟ 300، جتنی بھی ہیں چلو ہم کہتے ہیں 300 ہو گئی، یا تھوڑی زیادہ ہوگی یا تھوڑی کم ہوگی، آگے پیچھے چلیں گی۔ ہم پتہ پاکستانی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 22 کروڑ۔ وہ کتنے ہیں؟ ہم کتنے ہیں؟ تو پھر وہ گل سمجھ آتی ہے، وہ 300 اسی 22 کروڑ نہیں ہے، وہ 300 تو جو ہیں سو ہیں، ہم 22 کروڑ بھی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 22 کروڑ ٹھیک ہوتے تو 300 ہمارے ساتھ اس طرح کر جاتے؟ کو بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں آتی۔ میرے سامنے آپ کو کرنے لگے نا کسی وزیر کی، میں نہیں سنتا، میں یار میں نے گل سنا کوئی، میں کس طرح مانوں حضرت؟ وہ 300 ہم 22 کروڑ، عجیب بات ہے بھائی، وہ 322 کروڑ کو ہاں کریں؟ نہیں حضرت، اسی نہیں ٹھیک 22 کروڑ، اگر ہم 22 کروڑ ٹھیک ہوتے تو ان 300 کی کیا ضرورت تھی خراب ہونے کی؟ ہم 22 کروڑ نہیں ٹھیک، جس دن ہم 22 کروڑ ٹھیک ہو گئے وہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو گئے، وہ تو 300 ہیں طرف حضرت، ہم 22 کروڑ ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں تاریخ میں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک لیڈر نہیں، صرف ایک بادشاہ نہیں، صرف ایک خلیفہ نہیں، صرف امیر المومنین نہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو میری عمر میں یہ کمال موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا حضرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت۔ ٹھیک ہے کہ آج ہم نے کئی ہزار واسطوں سے یہ حدیث سنی، لیکن اس وقت حضرت وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث سن رکھی تھی۔ دربار لگا ہے، امیر المومنین بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہیں سارے، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے مجھ سے سنی، میں نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، کئی ہزار واسطوں تک ہوتی بات پھر وہاں پہنچی، لیکن اس وقت وہاں کون بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی؟ صحابہ بیٹھے ہیں اگر، لیکن پھر بھی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا امیر المومنین یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی کپڑے ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے تھے۔ تو حضرت میرا تو قد بھی آپ سے چھوٹا ہے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے، جناب سے عرض یہ ہے آپ تو ہیں بھی دراز کا، آپ کا کس طرح بن گیا؟
इसका मतलब है आपने फिर अपने लिए जायद कपड़ा रखा है। 22 करोड़ खराब नहीं, मैं किस तरह मान जाऊं? 22 करोड़ खराब है इसलिए 300 भी खराब है। जिस दिन 22 करोड़ ठीक हो जाएंगे 300 की क्या जरूरत है? हम खराब है। मेरे बड़े मामले रहे हैं जी, सिर्फ किसी सरकारी बंदे ने कहा कि मैं सिफारिश कराना, मेरा एक काम हो जाना, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं चलो कैमरा लगा, मैं बात खुल के नहीं करूँगा। हालात जी उसकी वजह से मैं आज भी किराए के घर पे रहा। अगर मैं वो काम कर जाता मुझे घर मिल जाना था सरकार, मेरे बच्चों का इलाज सरकारी तौर पे होना था, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने नहीं किया। अगर मैं वो काम कर लेता तो आज मैं आपको बैठ के ये बात नहीं कर सकता। मेरी बुढ़ी में ताने मार दी है, लगा हो सकता है कभी उसके सामने से भी गुजरे, उन कहती है जमाने के काम करा छड़ दे, साडा ते कदी होया कोई नहीं। क्योंकि पुत्र जी मैं कराया होंदा ते अज बह के फिर मैं गल नहीं कर सकता। थोड़े ਜਿਹੇ कोड़े कोट पुत्र पीने पैना, मैं बड़े कोड़े कोट। सिर्फ एक बंदे ने, मैं मस्जिद में बैठा हूं, बंदा घर चल के आया, उसने कहा साहब अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, सेरे जनाब दे ऑर्डर हो जाएंगे। कहा नहीं, फिर मुझसे ये बात नहीं हो सकेगी। असी गलत है पुत्र, असी गलत है। जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। अर्ज की हजरत किस तरह सूट बने हैं जनाब दा, अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल दुआ करके लिए अल्लाह से हजरत उमर। उस पूछने वाले को ये हदीस याद थी हजरत, फिर भी उठ के खड़ा हुआ। अर्ज की थी हजरत कित्थों जनाब दा सूट बन गया, जिन्ना सानू मिलिया जनाब नूं भी नहीं मिलिया। मेरा बड़ी मुश्किल बने हैं, फस फसा के बने हैं। जनाब दा कद भी उच्चा है, किस तरह बन गया? कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा उठे, उन्होंने कहा जी अब्बा जी का नहीं सी बनन दिया था, मैं भी अपना सूट अब्बा जी ने पेश किया। अब्बा जी का सूट 2 सूट मिला के बने हैं। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। की रोई पुत्र, क्या कर दिया आपने और उन्होंने मिलके पाकिस्तान का हालत। मैं नहीं निकालूंगा कि जैसी नहीं की तैसी ये चीज, क्या हमने पाकिस्तान का हाल कर दिया। यार सच बताओ, ये मांगने के लिए बना था है? जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया, जिसको मोहम्मद और अली, कभी कहीं जाता है मांगने, कभी कहीं जाता है मांगने। मदरे जी आजकल आप देख रहे होंगे मैं पग नहीं बनता, क्लिप चढ़ेगा हजरत जी, पता नहीं नीचे कमेंट्स करने कर वाले क्या क्या भाई। मेरी एक अपनी कैफियत, हजरत साहब एयरपोर्ट तो मेरी पग लो, एयरपोर्ट तो उन्होंने मेरी पग लवाई, बस दिल ही नहीं की। हाँ हम मांगने वाले हैं बेटा, आपको क्या पता, ये जो बाहर जाने वाले कभी उनसे पूछना एयरपोर्ट में हमारे साथ सलूक क्या करते हैं, हमारे साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि हम मांगने वाले। जब वो देखते हैं ना ग्रीन पासपोर्ट, फिर वो मैं ये नहीं कहूंगा लेकिन उनके दिल में ख्याल, अच्छा मंगना ले गए, मंगना ले। अल्लाह हज़रत उसने मुझे मशीन से गुजारा, मशीन ने मुझे ओके किया, फिर उसने हज़रत जी मेरे सर के, मेरी पग के इर्द गिर्द उसने वो घुमाया, उसने भी मुझे ओके किया। कोई तुक नहीं बनता था उसका मेरी पग खुलवाने का। दूसरा बंदा बैठा था, उसके चेहरे पर तमस्सर था, उसने तमस्सर करके ना मुझे मुस्कुरा के कहता है ओपन, खोलो इसको। क्यों? क्योंकि असी मंगना नहीं, असी मंगना नहीं। पुत्र मंगना वाली कितने इज्जत होंगी, लेकिन कसम उठा के कहता हूं ये हमने किया है, हमारे बड़ों ने हमें इस तरह का पाकिस्तान दिया था। उन्होंने तो हमें वो पाकिस्तान दिया था जिसने कभी जर्मनी को कर्जा दिया था, उन्होंने तो हमें वो पाकिस्तान दिया, अखबार मौजूद है, हमने चाइना को भी कर्जा दिया था। लेकिन आपने, मैंने और मेरे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को लाके यहां खड़ा कर दिया। कभी पाकिस्तान कहीं मांगने जाता है, कभी पाकिस्तान कहीं मांगने जाता है, कभी जर्मनी जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी रशिया जाता है, कभी चाइना जाता है, कभी IMF जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक मांगने जाता है। और मैं स्पेशली मैं कर रहा हूं, आगे आपकी जिम्मेदारी है। और पुत्र जितने नौजवान बैठे हो, आपको पता है जब पाकिस्तान बना था हमारी 90,000 बेटियों की इज्जत लूटी थी,
پھر یہ پاکستان بنا تھا. کئی لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. میں گجر برادری ہے جی ساڈے مہاجرہ سے تقریباً سارے گجر. اور ہمارے حضرت میں نے اماں جی تھی، وہ جب حضرت جی ہجرت ہوئی نا تو راستے میں حضرت وہ قتل و غارت ہوئی، وہ ہندو آ گئے حضرت. تو وہ ہماری ایک تھی اماں جی نا، ان کے ہاتھ سے حضرت جی ان کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ چھوٹے بچے گیا، پتہ نہیں وہ وہاں شہید ہو گیا، کسی نے اس کو کاٹ کے کسی کھالے میں یا کسی کھیت میں پھینک دیا، یا اس کو کوئی ہندو اٹھا کے لے گئے، پتہ کوئی نہیں. تقریباً حضرت جی 92-93 سال مائی صاحبہ نے عمر پائی. جتنی دیر زندہ رہی حضرت جی نہ صبح نہ شام نہ رات وہ اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. اگر رات کو کسی نے اٹھ کے کر دینا نا تو ذرا وڈیریاں نے نیندر نہیں آتی، پیشاب بار بار آتا، تو جب انہوں نے اٹھنا نا تو انہوں نے پھر دروازہ کھول دینا. تو اگر پوچھنا نا کسی نے کہ اماں جی کیوں دروازہ کھول چھڑنے، تو آگے سے وہ رو کے یہی کہا کرتی تھی صرف تاں کھول چھڑنے کی تے نہ ہوئے میرا رشید واپس آئی تے بند دروازہ دے کے واپس توڑ دے. تمہیں کیا پتا پاکستان کس نے منع تھی، تمہیں تو 14 اگست بطور شغل مل گیا، تمہیں تو ایک اور دن مل گیا ہلا گلا کرنے کو. ادھر جناب جھنڈا بناواں گے، ادھر منارے پاکستان بناواں گے، سر تے جھنڈا بناں گے، موٹر سائیکل دا سلنسر کڈاں گے، اور سارا دن سڑک تے جناب جشن آزادی مناواں گے. وہ 90,000 عزتیں، وہ کئی لاکھ شہادتیں، کیا تم نے. اور میں کہتا ہوں پتر وہ 90,000 بیٹیاں جن کی عزتیں لوٹی ہیں، جن کی عصمت غریبی ہیں جی، وہ روتی ہوں گی اپنی اپنی قبروں میں، ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی. وہ ظالموں یہی کرنا سی تے پھر رہ کیوں ہے. اس لیے پتر میں جہاں سے بات چلو نکل آئی میں پھر واپس آ جاؤں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور دکھ کی بات یہ ہے، میں پیچھے بھی بات سنا کے، یہ پیچھے الیکشن ہوئے نا جو اس سے پچھلے حضرت، وہ میرے ایک بڑے محسن حاجی صاحب بالکل غیر سیاسی آدمی، کوئی سیاست سے لینا دینا، وہ حضرت میں گزرنا تے حاجی صاحب حضرت جی وہ الیکشن ہال پہ بیٹھے، میں بڑا حیران ہوتا تھا ان کو دیکھ کے، یار غیر سیاسی آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی تھے، تو یہ الیکشن ہال پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کیا کام، چپ کر کے بڑا سر جھکا کے کسی گفتگو میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ایک دن مجھے مل لی گئے، میں نے پوچھا حاجی صاحب تسی کیوں الیکشن ہال تے بیٹھ رہے ہیں، ذرا جواب سننا. میں کہنے لگے حضرت صاحب میری کاند دے نال کاند دے، میرے کار دے نال الیکشن ہال بنے، زارے نکلنا وا پھر مینوں ویکھدے نے، گھر جانا وا پھر ویکھدے. پتر میرا ہے کوئی نہیں، 2 میریاں دھیاں نے، ایک ویاہ کے ٹر گئی ہے، ایک میرے کول رہندی ہے، جوائی میرا باہر ہوندا ہے، میں وہاں میری دھی ہے تے میرے دوترے نے، میریاں دوتریاں نے نال نے. صرف ایس ڈر نہ بہ جانا وا جے جڑ گئے پھر بھی گڑ کڈن گے، بہندا ہی نہیں ہے کوئی، تے جے ہار گئے پھر بھی گڑ کڈن گے، جی بہندا ہی نہیں سی کوئی، کیونکہ کاندھ دے نال کاندھ، دروازہ نکلنا نال الیکشن آ گیا. میں تے صرف ایس ڈر نال بہ رہنا. تو میرے بڑا خیال آیا، میں نے کہا اوے سلیمان وہ تو بندے کو اینا ڈرنا ہے تے رب کو ذرا بھی نہیں ڈردا ہے. اللہ بندہ نہ تیرے رزق کا مالک ہے. ہمیں تو ابتدا میں پڑھایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اگر وہ نہ چاہے تیرا کوئی ککھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر وہ نہ چاہے کوئی تیرا ککھ نہیں بگاڑ سکتا. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی چاہ کے بغیر. لیکن تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، وہ تو بندے سے ڈر کے الیکشن ہال پہ بیٹھ رہا ہے کہ جب میں نہ بیٹھا بوئے نہ بوا ہے، جے جیت گئے پھر بھی کتے کیڑ نہ کڈن، ہار گئے پھر کتے کیڑ نہ کڈن. وہ تینوں رب کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا ہے. تو پتر جب یہ حال ہو جائے، جب ایمان کا یہ عالم ہو، جب عقیدہ اتنا کمزور پڑ جائے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
لیکن میں نے کہا نا میاں صاحب نے فیصلہ ہی کر اب بالکل شروع کیتا جی میاں اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی جیسے قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین میاں صاحب کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا صبح دوپہر شام رات گرمی سردی بہار خزاں خشکی تری پانی آسمان سب کا مالک ہے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہارتا ہے لکھا ہے جو نام چتارن والے تھے لکھا ہے کہ سانو جی پتہ لگے نا کہ جناب وہ ڈی جی خان ایک پیر ننگے شاہ رہندا ہے تے جناب بڑا کرنی والا ہے اسی جناب کرایہ لایا کہ تے ننگے شاہ پہنچ جانا ہے اسی کرایہ لایا کہ ننگے شاہ پہنچ جانا ماریا سمت نو میں کو پیران دے خلاف نہیں خود پیروں کا نوکر ہوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت ہے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں اجازت ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں سے نکمے نکٹے کو میں کو پیروں کے خلاف نہیں بات کر رہا لیکن ننگے شاہ کے خلاف بات کر رہا ہوں جس کا نام ہی ننگے شاہ ہے جس کا نام ہی ننگے شاہ ہے اسی اوتھے پہنچ لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں محبوب فرماتے ہیں کوئی نہیں تینوں ڈی جی خان جان دی لوڑ کوئی نہیں کسی کو کرایا مانگنا محبوب فرماتے ہیں جو صبح نماز فجر پڑھے مفہوم ہے میرے محبوب کے فرمانے میں جو نماز فجر پڑھے اللہ حدیث میں نماز فجر کوئی نہیں میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ فجر تو بغیر نہیں ہونا کاکل جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے محبوب فرماتے ہیں اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں صحیح دسی کی نہ ہے جی پنڈ دا کی نہ ہے سینسرا بھائی سینسرے والے صحیح دسیو جہدے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے وہ کام کو روک سکتا ہے انہوں پھر شہباز شریف دی لوڑ ہے انہوں پھر عمران خان دی لوڑ ہے انہوں پھر زرداری دی لوڑ ہے اللہ دی قسمیں پورے ہو جو سکتا ہے شہباز شریف جی تاڑے کو دعا کرانا میں لے کے دینے کو تیار پورے ہو جو محبوب بتا کے گئے بتایا میرے محبوب فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ میری وہ بہنوں بیٹھیاں ہو ساری ہی پریشان ہو کھولو سورہ یاسین تڑیاں بندیاں دے رزق کے اللہ برکت دے دے گا شروع کرو اپنے گھر میں سورہ واقعہ محبوب فرماتے ہیں جو سورہ واقعہ پڑھے گا فاتحہ نہیں آئے گا اور کی چاہیے لیکن دکھ دی گل ہے سانو یقین کی دوں اللہ تعالی دے رسول دی گل میں احباب نو کہا نا پہنا سپیشل آن میں پہن جیا کہتا نہیں کوئی تویز دے دیو او بھائی کو کرنے والی بات کرو کھولو ذرا جی سورہ واقعہ پہنو سورہ واقعہ محبوب فرما رہے ہیں محبوب ان ہوا الا وحی یوحا سب سے سچی بات جن کی حق سچ وہ نبی جنہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تب بھی کافر ان کو صادق اور امین مانتے تھے ہیں ہی سچے یہ بات ہی سچی کرتے ہیں یہ اس دہنے مبارک والے نبی ہیں جس سے سچ ہی نکلا ہے ہمیشہ لیکن اقبال رو کے کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی تجھے آج کوئی بندہ کہہ دے جا فلاں چھپڑ جے نہ کے آ جدے لکھ بھی ہے جدے چ مہنگنا بھی نے جدے چ گوں بھی ہے اسی نہ آواں گے اسی قرآن نہیں کھولیں گے کوئی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں آج کو سانو کو آکے نا فلاں چھپڑ ہے اوتھے کسی بابے نے کچھ کیتا سی جا کے اس چھپڑ سے نہ تینوں خیر ہو جائے گی اسی نہ آواں گے قرآن نہیں کھولیں گے خدا سے تجھ کو بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے وہ یاد سے جوڑ کے قرآن کھولو یار اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر
میں حضرت جی کوئی تعریف شریف نہیں کرنا آیا تھا کسی نہ سانو بڑے نے سکھائی ہے. اللہ دے گھر بیٹھا اللہ وقت لیا ہی نہ کہ خوش آمد کرنی پائے. مینوں یاد رکھیو مینوں والی تقریر آندی ہے تہاڈی سارے نے جیب جو میں ہزار دے نوٹ کਢਾ لا آندی مینوں ابرار خطابت کنز الخطیب نظامی ہے سانوں بھی یاد ہے. ظاہر اس وقت تو بندے میں اتنی نہیں نہ آتی کہ بندہ خود اخذ کر لے, ابتدا ہوتی ہے بالکل, تو سارے پھر وہی تقریریں یاد کرتے ہیں. سانوں بھی جناب یاد ہی زمین آسمان ایک کر دئی تانوں سارے سینسریاں میں جنت کر نہ کر کے جاواں تے میرا نام سلیمان نہیں, لیکن سلیمان نوں آپ ہی نہیں پتہ انہیں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. سلیمان نوں آپ ہی نہیں پتہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, تے میں بھی تانوں ٹکٹ پہ ونڈدا پھراں نہیں. قرآن حضرت جی قرآن قرآن. امام حسن بصری یہ تو باتیں ہمارے اسٹیجوں سے نکل گئی ہیں, بلکہ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب کو تجھی نعت خانہ سے بڑی سختی کر دے. ہمیں اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی ان سے ذاتی رنجش نہیں. میں کہتا نعت خان حضرت جی اے جنہ کمرہ ہے نا اینے پیسے بھی لے جائے میرے سامنے, منوں اینی جی بھی پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرے محبوب کی غلامی کی وجہ سے وہ شان ملی ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. مجھے تو حضور نبی علیہ السلام کی وراثت ملی ہے. پیسہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ایک طرف, سانوں کی لوڑ پہ گئی ہے نا کوئی سڑن دی. وکری گل ہے کسی عالم نے خود ہی کچھ حرکتیں اس طرح کی کہ وہ اپنی عزت اپنی شان و شوکت گوا بیٹھا. باقی تو میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. ہے کسی نعت خان کا شان پاویں پورا کجرا والا لے جان, نال سیالکوٹ بھی لے جان, نال پورا پنجاب بھی لے جان, کسی نعت خان کے لیے محبوب نے نہیں کہا. سانوں سڑن کی لوڑ پہ گئی. اس حد تک بات ہے حضرت جب یہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, یہ ایسے کلام پڑھتے ہیں حضرت جس کی وجہ سے بے عملی پہ لوگ اور دلیر ہوتے ہیں. نعت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف, بات ختم, تعریف کر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, زہ عزت و اطلاع محمد, واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا, حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو. لیکن حضرت ایک بندہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے خود بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ آپ کو بھی کہتا ہے, سارے کہو میں نو روز حشر دا ڈرنا, تو پھر ہم کیوں نہ بولیں؟ کیوں جی حضرت صاحب کوئی حضرت جی جنہاں لی قرآن اتردا رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اوے انہوں نے کدی نہیں آکھیا مینوں روز حشر دا ڈر نہیں. اور 2022 دی چھچوندرے تو کتوں آ گئی؟ اور 2022 دی چھچوندرے تو کتوں اٹھ کے آ گئی؟ تو لگی امت دا بیڑا گرک کرن. صدیق اکبر ڈر کے کہیں کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی. تو 2022 دی چھچوندر کتوں آ گئی؟ تو کہن رہی ہے مینوں روز حشر, او خدا کا نام لو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. حضرت جی جہاں تک میرا علم ہے, وعدہ کاٹا اللہ معافی دے, قرآن پاک میں 51 بار آیا ہے اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہمیں کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, لیکن دکھ ہی ہوتا ہے یار کی کر رہے ہیں. اور کہندا ہے تسی بھی کہو, اور سامنے دے بارو باری جائیو بھی نال ہی لگے ہوئے. امام حسن بصری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے, ان کی گود میں کھیلے, ان کی گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محبوب علیہ السلام کا پیالہ تھا. امام حسن بصری آپ نے اس پیالے سے پانی بھی پیا. مولا مشکل کشا کے ڈائریکٹ مرید حضرت جی. امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا, امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا. لکھا ایک دن آپ کے دوست ملنے آ گئے, حضرت کا سین گیلا تھا. آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں بھئی خیر تو ہے, حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ خادم عرض کرتا ہے حضرت آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے, اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے, آگ تندور سے باہر آئی, تو حضرت جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. حضرت صاحب سانو کسی نہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں, صرف ہے رضی یار ویگ کے پڑھو, کچھ اس طرح کا کلام نہ پڑھو.
کہ بے عملی پہ یہ لوگ دلیر ہو جائیں، بے عملی پہ یہ لوگ دلیر ہو جائیں. یہ نمازی نہیں ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھ رہی ہے، لوگوں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی ہے، والدین کا ادب و احترام کوئی نہیں کرتا، عورتوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، لباس ان کے چست ہو گئے. تدریب بندہ آکھے سارے کہو میرے نال میں روز حشر دا ڈر. احتیاط ہونی چاہیے. محبوب فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. ایک دن ہمارے لیے محبوب نے پوچھ لیا جبریل وہ مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی محبوب جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میں کبھی مسکرایا ہی نہیں ہے. امام حسن بصری نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھ لیا. آپ نے بلا کے فرمایا اوئے تو پول سے رات سے گزر گیا؟ عرض کی تھی حضرت نہیں. فرمایا تجھے پتہ ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ عرض کی تھی حضرت نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ پتر نہیں، قرآن 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 ہے. کھولو قرآن سارا. جن نہیں پڑھنا آندا پڑھنا سیکھو پتر، لیکن انہیں دیر انہیں کھول کے وہ زیارت ہی کریا کرو. اے بھائی ذرا میری دھیاں تے بھੈਣਾਂ نے میری گل ذرا ہن غور نہ سننی. اے ہن ذرا تہاڈے والی گل آ گئی. ہر بندے کو جی وہم ہے جی مجھ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا. اسپیشل ساڈیاں بیبیاں تے جڑا پیر آکھے نا نہیں کیتا اے انہوں مندی ہی نہیں کوئی. کیونکہ مینوں اکثر بھی واہ پیندا میں کہنا نہیں کیتا تو باہر جا کے کہندی نہیں تقریر چنگی کر لینا جنہیں انہوں کسی گل دا پتہ ہے. وہ گل آ جاندی ہے نا بندے تک بھی. انہیں ذرا تقریر سے نام واہ بھی نکل آیا. مصباحی صاحب نوں نہیں پتہ لگتا کوئی بھی جی کہہ دے نا کیتا اوئے ہوئے مصباحی صاحب بڑے کرنی والے نے. ایسا مزاج بن گیا. حضرت جی میں سچ کہہ رہا ہوں اسپیشل پہنا نا میں آکھاں گا کسی نے ککھ نہیں کیتا. علماء بیٹھے ہیں میں ناموں سے آگاہ نہیں جی، نام آتے تو میں ایک ایک کا نام لیتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا معمول ہوگا نا سورہ ملک پڑھنے کا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگر آگے جا کے کچھ معاملہ خراب ہو گیا نا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے تو لکھا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی. یا اللہ یہ میرا عامل ہے، یہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ روز پڑھتا تھا مجھے، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش کر دے. لکھا ہے صرف سورہ ملک کی تلاوت کی وجہ سے بندے کو بخش دیا جائے گا. اچھا میں کہتا ہوں اگر کل سورہ ملک یہ کام کر سکتی ہے تو پترا جی ہمارے گھر میں وہ جو پورے کا پورا قرآن پڑھا ہے جس کو کبھی میں نے کھول کے نہیں دیکھا تو کیا روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ بھائی بہنوں وہ قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ وہ سورہ یاسین جو میرے گھر میں پڑھی ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتی ہوگی؟ وہ جب مجھے دیکھتی ہوگی، جب وہ قرآن مجھے دیکھتا ہوگا، کدی جیو، کدی ایکسپریس، کدی اے آر وائی، کدی 92، کدی دنیا، کدی کچھ انہوں چھڑیا تے موبائل لے کے بیٹھ گیا. موبائل چھڑیا پھر جیو لا لیا، پھر جیو چھڑیا پھر موبائل لا لیا. او ان دونوں کو چھوڑتا کوئی نہیں، مجھے کھولتا کوئی. سچ بتاؤ بھائی سینسرے والے ہو، کیا قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں جو درود تاج پڑا ہے کیا روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ پھر گھرانے سکون کتوں آئے؟ وہ میرے گھر میں جو مصلی پڑا ہے جو فلاں عمرے سے آیا تھا مجھے اس نے تحفۃً دیا، جس پہ میں نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، جس کو کبھی بچھا کے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیا وہ مصلی روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ تسبیح جو اس رمضان میں وہ فلاں عمرے پہ گیا تھا، میں حضرت جی آیت کی نہ تسبیح لئی نہ ٹوپی لئی نہ مصلی لیا، میں اللہ دی بندی چپ کر کے کھجوراں تے پانی دے، تو کی نواں لگی ہے پڑھتے ہے کوئی نہیں. میں نے کوئی اس دفعہ ٹوپی مصلی نہیں دیا، کھجوراں تے پانی، بس گل ختم. کیا وہ تسبیحاں جن کا ڈھیر لگ چکا ہے میرے گھر میں، جن کو کبھی میں نے کھول کے پڑھا ہی نہیں، کیا وہ تسبیحاں روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں لگاتی ہوں گی؟ جدی روز قرآن شکایت لگائے، جدی روز تسبیح شکایت لگائے، جس کی روز جناب مصلی شکایت لگائے، جس کی روز درود تاج اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، جس کی روز درود لکھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، جس کی شکایت روز سورہ ملک کرے، جس کی شکایت روز سورہ مزمل کرے، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ لیکن گل پھر ہوئی نا، نہیں مصباحی صاحب تقریر چنگی کر لیندے باقی انہاں نوں نہیں پتہ کوئی.
باقی انہوں کالا جادو ہے. میں اس دن ایک مجھے بھن آ گئی, وہ میں کہ تیرے دن نہیں, وہ کہندی ہوا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. تو میں بھی جی پھر مجھے پتہ نہیں تو پھر آئی کیوں میرے کو. لیکن وہ جناب کہندی میرے تے ہویا ہے. میں ٹھیک ہے بھائی, میں ہوں کی کر سکنا, تو ہی کہہ نہیں ہویا تو گل مک گئی ہے نہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. سنیو جڑے پھر قرآن والے سن. بس اختتام کی طرف 1 بج گیا. جو ذکر والے تھے امام یافعی نے لکھا اس کو. جی امام صاحب فرماتے ہیں کوئی مولانا تھے جنہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون رشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے. بندے دے بیٹھے ہونے نا ویچی, وہ بندہ اٹھ کے گیا دوران تقریر, اس نے جا کے ہارون کو کہا حضرت آج تے مولوی اور آنے ساری تقریر تاڑے تے کر چھڑی. ہارون کا بھی مزاج کچھ اچھا نہیں تھا اس وقت. کہا پھڑ لے آؤ. حضرت صاحب گرفتار ہو گئے. لکھا ہے اس نے حضرت کو جیل میں نہیں بلکہ ایک ایسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا, بس کھڑا ہی رہنا ہے. ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں, اندر پیشاب اندر پخانہ. اس کو تھا صبح تک سسک کے مولوی ہوئی اللہ نہ پیارے ہو جائیں. امام یافعی نے لکھا جب اگلے دن ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کیے تھے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. اس کو یہ خیال آیا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا. اس نے حضرت کو نکال دیا ہوگا رات کو ڈبے سے. کہتے ابھی بھی باغ میں ہے. کہا پھر پکڑ کے لے آؤ. حضرت پھر پکڑے گئے اور جب آئے نا دوبارہ گرفتار ہو کے ہارون کے دربار میں. اب ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی. ہارون پوچھتا ہے مولانا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ اس کو تھا میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا. مولانا نے آگے سے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا ہے مولانا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ مولانا نے آگے سے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب لکھا ہے ہارون نے اپنا سر پکڑ لیا. وہ سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ بزرگ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. ہاں پتر, لیکن پتر اسی یہ خوبی آئیں دے گئے ہیں. ساڑھے کا ٹائم ہی کوئی کسی بھی خدا رنگ ویخ دے. حالانکہ وہ تو قرآن میں سب کو دعوت دیتا ہے. کہیں کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کہیں کہتا ہے وإلی السماء کیف رفعت, ویخ میں آسمان کے میں, وإلی الجبال کیف نصبت, ویخ میں پہاڑ کے میں ٹھوکے نے زمین چ, وإلی الارض کیف سطحت. کہیں وہ کہتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ, بندے اپنے کھانے تے غور کر. فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. حالات رجی دیکھو نا, یہی سمجھے اور شاید ہے پیڑے کما نہیں رہ گیا بیچارہ. یہ کسی نے دین واسطے بھی نہیں. تو نہ باہر جا اینو ہی ویخ تینوں تیرے رب کا لے جائے گا. دیکھو نا پتر اے پھول سبز رنگ دی ڈوڈی جو نکلے تو پھر اینو بھی سبز ہی ہونا چاہیے. تھلے ٹہنی سبز, پتے سبز, کلی سبز, پھول اندرو لال نکل ہے. کنے کیتا ہے لال؟ ویخ دیکھو رنگ دا ویکھو کدی کرو ہاں غور. یہ کیڑی کمپنی دا رنگ؟ ماسٹر دا ہے, برجر دا ہے, کدھر ہے؟ یہ فوارے نال ہویا ہے کہ برش نال ہویا ہے؟ کنے بندے نے مل کے کیتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی, وہی خدا ہے, وہی خدا. پھر میرے بزرگوں نے بھی لکھا, آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. سینسری والے ہو, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. گلاب دا پھول کہندا نہیں وہ ہے,
گلاب دا پھول کہندا نہیں ہو ہے، قرآن میں اللہ کہتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کتے اللہ کہندے نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ وہ چل بندیا تو بڑا ہی مصروف ہو گیا ہے، وہ میں تینوں کہنا وہ کدی شیشے سامنے کھلو کے اپنا بھی ویکھ لے، ہاں بیٹا آنکھیں دیکھو، ناک دیکھو، دان دیکھو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ کہا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات ہے؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کو کہا میرا شاہی کوڑا کٹ، مولوی اور انہوں دیتے باہ تے پورے بغداد شریف تا چکر لوا تے نال ایک بندہ پیچھے اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ محبوب نے فرمایا جو صبح اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کے پھر اس کے سارے کام، لیکن سان کو آکھے نا کہ مرید کے کہ چھپڑ ہے تو اتھے نہانا ہے تے جڑا جڑا اتھے نہاتا ہے وہ تاری گیا ہے سارے پہنچ جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں اس طرح لوگ سارے پہنچ جائیں گے۔ کار قرآن کھولے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو ایسا پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جائے۔ میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں جی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا پھر اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ نہیں پتر سارے کاکے نماز دی پابندی کرو ہیں، سارے کاکے پتر تھے سونتے نہیں نہ آئے، میں جب آ کے بیٹھا نا بس آخری بات میں بات ختم کر دوں گا ساتھی، تو مجھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم یاد آ گئے۔ میں جب یہ پھول دیکھے نا ایسے بچھے، لکھا ہے یہ وہ مرد کلندر تھا، یہ وہ تاریخ کا بادشاہ گزرا ہے کہ جب حضرت اپنے پلنگ پہ سویا کرتے تو لیٹنے سے پہلے آپ کے پلنگ پہ 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی اور حضرت پھر اس پہ سویا کرتے۔ وہ نوکرانی جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ معمور تھی، ایک دن دل کر پڑا بھلا میں بھی تے ویکھاں کیویں دا بستر ہے، تھلے جو گدا ہے وہ مولوی سلیمان دا گدا نہیں، ابراہیم بن ادہم کا گدا ہے۔ بس سارا دن کی تھکی، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی ہے۔ آنکھ کب کھلی؟ جب کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کھڑے ہیں غصے میں، آنکھیں سرخ ہے غصے سے، جلاد بھی ہے، حضرت کی کابینہ بھی ہے۔ فرمایا مار مار کے کھالو دیڑ ہے دی انی جرت ایک نوکرانی ہو کہ میرے بستر تے سو مارو کوڑے سے۔ کوڑے پڑھنے شروع ہوئے، رونے لگ پڑی، لیکن لکھا ہے تھوڑی دیر بعد نا مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت بڑے سیانے تھے، توبہ سے پہلے کی بات ہے، آپ نے اشارہ کیا جلاد کو، بس بس۔ آپ نے پوچھا پہلے رون رہی سے ہوں ہسی کیوں؟ عرض کی تھی حضرت کوڑے پہن رہے سن، درد ہون رہی سی، رونا ہی سی میں۔ فرمایا اصل سوال ہے ہسی کیوں؟ عرض کر دی حضرت کوڑے پہن رہے سن، پیڑ ہون رہی سی، رون رہی سی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی نہیں۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ عرض کرتی حضرت خیال ہی آیا ہے چل غلطی ہو گئی ہے، اب کھا چپ کر کے کوڑے، کیوں رو رہی ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا، تو کیا سونے کے لیے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی، بس آنکھ لگ گئی، اتنے کوڑے پڑے ہیں۔ یہ بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو آگے کتنے پڑیں گے ہیں۔ ہاں پتر یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا ہے کہ بندے کی کیتا کیویں کیتا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں نعت خانوں کا دین ہو رہا ہے، خطیبوں کا دین ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اور اللہ کے ولیوں کا دین ہو رہا ہے، ہم آپ کو کوئی اور دین سکھا سنا رہے ہیں۔ میں حضرت اس دن لاؤ شیخ رو پڑے، جو صاحب درد لوگ ہیں رو پڑے شیخ، اور رو کے فرمانے لگے، کہنے لگے یار امت تباہ ہو گئی، اللہ سانو خطیبہ نو ہدایت دے، اسی علیمہ سعدیہ دی بکریاں تو اگے گئے ہی کوئی نہیں، امت تباہ ہو گئی، زنا عام ہو گیا، گانا بجا عام، عورتوں کے لباس اتر گئے،
تماشا لگ گئے. اور اسی حلیمہ سعدیہ دیا بکریاں تو گئی نہیں گئی. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا، حلیمہ مینوں نال رکھ لے. وہ چلیا اتھے انڈیا ہے وہ کتے لوگ جی ہیں گاں دا پیشاب پینے والے لوگ. میں کہتا ہوں بغیر تو تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ ہمارے نبی کا نام بھی لے سکو. تمہیں پیشاب پینے والا منہ ہے تو گائے کا پیشاب پینے والے تم لوگ ہو. تمہارا منہ تو اس لائق نہیں کہ تم ہمارے نبی کا نام بھی لے سکو اور تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو. لیکن کریے کہ پترنا تلاں چ تیل ہی نہیں رہا کوئی بھی. کی کریے؟ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا حضرت جی ساری قوم بارڈر پہ کھڑی ہوتی، کسی مولوی کو کوئی اعلان نہ کرنا پڑتا. اتنی غیرت ایمان نہیں ہوتی. سارا پاکستان باہر نکل آتا. ٹھیک ہے ہم عمل سے کمزور ہیں لیکن حضور نبی علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کوئی کمزوری نہیں. جب نوجوانوں کو چاہیے گرل فرینڈ تو پھر جو مرضی کو بولے حضور کے لیے. کیا حضور صرف مولویوں کے نبی ہیں، تمہارے نبی نہیں؟ کیا تم نہیں حضور کا صدقہ کھاتے؟ لیکن کیا ہوا؟ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ہونا یہ چاہیے تھا بغیر کسی مولوی، بغیر مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال، بغیر سعد رضوی کی کال، بغیر رضا ثاقب صاحب کی تقریر، بغیر پیر اجمل صاحب کی تقریر، بغیر جلالی صاحب کی تقریر، بغیر اثر رضا نقشبندی کی تقریر کے بغیر سارے لوگ باہر نکل آتے. لیکن سارے منڈیاں دا زندگی دا سارے دا سارا حاصل ہی گرل فرینڈ ہوئے. جب ساری لڑکیاں اس طرف لگ جائیں، فیشن، سرخی، پاؤڈر، جسم کی نمائش، تو پھر حضور کی عزت کے لیے کون بات کرے گا؟ کون بات کرے گا؟ کسی ڈھونڈ ہی رہی ہے. میں دوپہر کو ہمارے سیالکوٹ میں ریلی نکلی تھی. میں بھی منہ چھپا کے نا اپنا مزاج ہے میرا، میں پیچھے چلا. وہ ظاہر ہے جب ریلی نکلتی ہے تو سڑک تو بند ہوتی ہے، رستے میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھنا وہ کی ہو گیا مولوی پھر باہر آ گئے. لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے. اینا سارے نے پتا کہ تیل آج 30 روپے مہنگا. رات نو میں چھوٹی گاڑی پہ آیا ہوں سرفنان صاحب کی، میری گاڑی میں تیل ہی کوئی نہیں. رات کو خبر تھی نا کہ رات کو مہنگا ہونا تیل. ساری قوم ادری پمپ تے پہنچی تیل پوان لئی کہ 30 روپے بدلن لگے پہلے پوا. تو پھر حضرت جی کون بات کرے گا؟ گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ، فون، پیکج، ساری رات گلاں. میں کو بڑی بات نہیں کرنے لگا تھا. اللہ کا شکر اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. پاکستان کا مصروف ترین بندہ ہوں لیکن ایڈا لمحہ فون تو کدی میرے کو بھی نہیں ہوا جڑا میں نے کاکے میں کر دیں. پتہ نہیں کیڑا بزنس ہے حضرت نے، کیڑیاں روز 200 مجھاں بیچتے ہیں تو 300 مجھاں خریدتے ہیں. روز راتی 2 بجے وہ بھی راتی. جب قوم کا پتر یہ حال ہو پھر کون نبی علیہ السلام کی. کتنے دن گزر گئے حضرت صاحب. ریلی نکلی تو بندے کہنے کی ڈیل وہ کی ہو گیا مولوی پھر باہر آ گیا. قوم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. اس کتیا نے وہ کتیا کیا بھونکی. اللہ میں ان کو کہنا چاہوں گا دل دکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم ان کو کیسے بتائیں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کو ہمارے محبوب کو باتیں کرتا ہے. لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور وہ جو بھونکی ہے میرے محبوب پہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور گائے کا پیشاب پینے والی تیری اتنی اوقات کہاں سے ہو گئی؟ تیرا منہ تو اس لائق بھی نہیں اس منہ سے میرے نبی کا نام لیا جائے. تو میرے نبی پہ بھونکی. ٹھیک ہے ہمارے حکمرانوں کی غیرت ایمانی مر چکی ہے، ٹھیک ہے اس قوم کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ رب بڑا غیرت والا رب ہے. ہم کچھ تیرا کر نہیں سکے لیکن وہ تیرا چھوڑے گا کچھ نہیں. یہ چلا کیمرہ دیکھ لے، دنیا دیکھے گی. میں اعتراف کرتا ہوں ہم کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، لیکن وہ بڑا غیرت والا رب ہے. ہاں جی
اور وہ محبوب ہیں جن کے لیے تو بھونکی ہے کہ میرا رب کہتا ہے لولا کا لما خلقت الربوبیہ، محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا میں نے رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا. تو دیکھ تو دیکھ تیرے ساتھ وہ کرتا کیا ہے. بس ہمارا نہیں چل رہا، اللہ کی قسم ہے ان سے اینٹ بجا دیں ہم بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم سے نہیں برداشت ہوتا کوئی میرے محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی ایسے نازیبہ کلمات بولے. لیکن دکھ یہ ہے حکمران خسرے، حکمران ہجڑے، غیرت ایمانی کوئی نہیں ہے. اور ہم دنیا دار میں پھنسے ہوئے. کسی نے کوٹھی چاہیے، کوئی کہندا کینیڈا جانا، کوئی کہندا امریکہ جانا. ارے وہ تھے جب گردن پہ تلوار رکھ کے حضرت ابو سفیان پوچھتے ہیں اب ایمان نے قبول کیا، کہا تو تلوار کے نیچے تیرے محبوب مدینہ میں، کیا تو سوچ سکتا ہے تو وہاں ہوتا تیرے محبوب یہاں ہوتے. جواب سننا سے ابھی کا آگے سے کہتے ہیں ابو سفیان تو نے بڑی بات کر دی کہ میں مدینے میں میرے محبوب کی مبارک گردن تیری تلوار کے نیچے. ابو سفیان بڑی بات کر دی تو نے. ارے ہم تو یہ گوارا بھی نہیں کرتے ہمارے محبوب مدینہ میں ہوں اور کوئی کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھ جائے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ کامیاب ہیں حضرت ان سینوں سے حضور کی محبت نکالنے میں. اور قصور ساڈا بھی بڑا ہے.